جی ناظرین، میں ہوں عدنان علی مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آور نیوز۔ خبروں کا رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں سے ہمارے رپورٹر عبدالرزاق قریشی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل نمبر 17 صدیق آباد کالونی کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ان کے تمام مطالبات جائز ہیں، اگر تسلیم نہ ہوئے تو تخت بزدار اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ صدیق آباد کالونی کے عوام کی اپنے مطالبات کے حق میں ریلی سے ملک محبوب ثاقب ایڈوکیٹ، سابق QC چیئرمین شیرباز بزدار، وائس چیئرمین مومن لغاری، شانہ خان لغاری، اسد اللہ کھوسا، عامر رضا قادری و دیگر کا خطاب۔ جی ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ صدیق آباد کالونی کے عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے نکل پڑے۔ عامر رضا قادری کی قیادت میں صدیق آباد کالونی کی عوام نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی ریلوے پلی سے ہوتی ہوئی کچہری چوک پہنچی، جہاں ریلی کے شرکا کا استقبال امیدوار لارڈ میئر میٹروپولیٹن کارپوریشن ملک محبوب ثاقب ایڈوکیٹ نے اپنی میڈیا ٹیم کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مطالبات کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس وقت جو صدیق آباد جس ایرے میں ہے وہ ریلوے اسٹیشن سے اس طرف ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو مشکلات درپیش آ رہی ہے وہ ایک جیسے کنویں کے اندر کھڑے ہوں۔ پچھلے 2010 کا جب سیلاب آیا مجھے وہ نظارے یاد ہے کہ پورا کا پورا صدیق آباد اس پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جدوجہد کی، جنگ کی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی چھت کے لیے۔ میں آپ کی ان تمام مطالبات کو جائز سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ نے یہ جلوس نکالا اور جو احتجاج کیا یہ ریکارڈ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ریکارڈ کو یہیں پہ قلم بند کرے۔ پریس بھی آ گئی، لوگوں نے بھی دیکھ لیا۔ انشاءاللہ آج اگر یہ مطالبات آگے نہ چلے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ احتجاجی ریلی فیصل مسجد چوک گولائی کمیٹی اور لیاقت بازار سے ہوتی ہوئی ٹریفک چوک پہنچی، جہاں ریلی کے شرکا نے اپنے مطالبات کے بینرز، پوسٹر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ ان پر انڈر پاس، فلائی اوور برج کی تعمیر، صاف پانی کی فراہمی، سولنگ اور سیوریج۔ سابق چیئرمین سردار شیرباز خان بزدار نے برسر اقتدار طبقات پر کڑی تنقید کی اور صدیق آباد کے عوام کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے جدوجہد کا عزم کیا۔ ڈاکٹر محمود شیخ نے کہا کہ اراکین اسمبلی کو جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو جھوٹے وعدے، دعوے اور نعرے لگا کر اقتدار کی سیڑھی پر چڑھتے ہیں۔ بعد میں انہیں غریبوں سے بدبو آنے لگتی ہے، ان کے گندے علاقوں میں جانا پسند نہیں کرتے، غریبوں سے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ خریدے ہیں۔ عامر رضا قادری نے اپنی اختتامی خطاب میں جملہ معززین، اکابرین، سیاسی اور سماجی شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صدیق آباد کے عوام کی ترقی کے لیے 65 کروڑ کے پیکیج کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج، سولنگ اور انڈر پاس، فلائی اوور برج ہمارا جائز مطالبہ ہے، اس کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے پنجاب سامراج مسلط تھے، اب بزدار سامراج مسلط ہو گئے ہیں۔ لڑنے کے بعد 1.5 سال ہو گیا نظر نہیں آئی۔ انہیں کہتے ہیں خدا را ہمارے حال پہ رحم کریں، ورنہ آپ کے گھروں کا ہم گہراؤ کر کے اپنے مطالبات منوانے کے لیے انشاءاللہ اپریل کے شروعات میں یا مارچ کے آخر میں دوبارہ آئیں گے۔ اب 100 نہیں، 1000 آئیں گے، درجنوں آئیں گے، سینکڑوں آئیں گے، ہزاروں آئیں گے، اور انشاءاللہ صدیق آباد کی خودداری کے لیے جن لوگوں نے اس احتجاج کے لیے میرا ساتھ دیا، کریم بخشو ڈھانا صاحب، شانہ خان لغاری صاحب، وائس چیئرمین مومن خان لغاری صاحب، صادق خان ماجی صاحب، رمضان جنرل کونسلر وڈانی صاحب، اس کے علاوہ شیرباز خان بزدار صاحب، ملک محبوب ثاقب صاحب، اسد اللہ کھوسا صاحب، منیب بھائی، میرے سامنے جتنے کھڑے ہیں سب کے نام آتے ہیں، میں لسٹ نہیں گنتی کر سکتا۔ سلیل بھائی کھڑے ہیں، ان کی مہربانی، سب دوستوں کی مہربانی۔